عرب دنیا کو زیادہ تر اسلام کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، اور اس کی معقول وجہ یہ ہے کہ اسلام عرب قوم کی تاریخ میں سب سے بڑی توسیع کا سبب بنا۔ اس نے اس وقت کی بلا شبہ سب سے طاقتور سلطنت خلافت اسلامیہ کے قیام کی راہ ہموار کی، جو اپنے عروج پر مغرب میں اسپین اور شمالی افریقہ سے لے کر مشرق وسطیٰ ایشیا اور بر صغیر تک پھیلی ہوئی۔ خلافت کی کئی صدیوں تک دنیا کی سب سے غالب سیاسی، عسکری، سائنسی اور ثقافتی قوتوں میں شامل رہی، جبکہ اسلام آج بھی دنیا بھر میں ایک اہم سیاسی اور سماجی طاقت کے طور پر موجود ہے۔ لیکن اسلام سے پہلے کیا تھا؟ عرب لوگ کیسے زندگی گزارتے تھے، خود کو کیسے منظم کرتے تھے اور کن عقائد پر یقین رکھتے تھے؟ خوش آمدید ہماری ویڈیو میں جو اسلام سے پہلے کی عرب کی دنیا کے بارے میں۔ قبل از اسلام عرب معاشرہ زیادہ تر خانہ بدوش قبائل پر مشتمل تھا، جو مسلسل حرکت میں رہتے تھے۔ جو بدو قبائل، جن میں سے کچھ آج بھی اپنی روایتی طرز زندگی کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، جزیرہ نما عرب میں سب سے اہم سیاسی اکائی سمجھے جاتے تھے۔ ان کے درمیان اتحاد مسلسل تبدیل ہوتے تھے، جنگیں ختم نہ ہوتی تھی اور منظم اور مرکزی ریاستیں شاذ و نادر وجود میں آتی تھی۔ یہ قبائل خاندانی اور نسبی تعلقات کو بہت اہمیت دیتے تھے اور اپنے مویشی، جن میں بھیڑ، بکریاں اور اونٹ شامل ہوتے تھے، کے ساتھ صحراؤں میں گھومتے پھرتے اور اپنے قریبی خاندان کے افراد کے ساتھ خیموں میں رہتے۔ قبائلی سردار بدو معاشرے کے غیر تحریری اصولوں کو اپنے قبیلے میں نافذ کرتے تھے۔ بدو قبائل پدر شاہی نظام کے حامل تھے، کیونکہ وراثت مردوں کو منتقل ہوتی تھی۔ خواتین جائیداد کی وارث نہ بن سکتی تھی اور ان کے کوئی خاص حقوق نہ ہوتے تھے، کیونکہ وہ قبائلی جھگڑوں میں جنگی غنیمت کے طور پر قبضے میں لی جا سکتی تھی۔ اور بدو قوانین مردوں کو اپنی قید میں خواتین سے شادی کی اجازت دیتے تھے۔ ایک مرد جتنی چاہے شادیاں کر سکتا تھا۔ جب کوئی مرد فوت ہو جاتا تو اس کا بیٹا تمام بیویوں کو وراثت میں لے لیتا، سوائے اپنی ماں کے۔ قبائلی عرب میں عورتوں کو اپنی شادی میں بہت کم اختیار حاصل ہوتا تھا، کیونکہ اکثر شادیاں مرد اور اس کے ہونے والی بیوی کے خاندان کے درمیان طے کی جاتی تھی، اور دلہن کے بدلے میں خاندان کو اونٹ، گھوڑے یا دیگر املاک دی جاتی تھی۔ اس دور میں نامولود بچیوں کو قتل بھی کر دیا جاتا، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے کہ زمانہ جاہلیت کے عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ بدو مرد عورتوں کو ایک معاشی بوجھ اور ممکنہ شرمندگی کا ذریعہ سمجھتے تھے، کیونکہ کسی دشمن قبیلے کے ہاتھوں اپنی خواتین کا پکڑا جانا قبائلی سماج میں ذلت آمیز سمجھا جاتا تھا۔ قانون کی عدم موجودگی اور قبیلے کا کردار۔ چونکہ اس وقت کوئی مرکزی ریاست موجود نہ تھی، اس لیے نہ کوئی تحریری قوانین تھے، نہ عدالتیں، نہ ہی قانون نافذ کرنے والا کوئی ادارہ جو عوام کو تحفظ فراہم کر سکتا۔ اس لیے ایک بدو قبیلے کا بنیادی مقصد اپنے افراد کی حفاظت کرنا ہو۔ اگر کسی قبیلے کے فرد کو کسی دوسرے قبیلے نے قتل کر دیا تو بدلہ لینا قرض سمجھا جاتا تھا، جس کی وجہ سے لگاتار جنگیں اور تنازعات چلتے رہتے، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے بدلہ لیتے رہتے۔ اپنے قبیلے کی حفاظت اور اپنے رشتہ دار کا بدلہ لینا بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا۔ آزاد عرب کسی تحریری قانون کے پابند نہیں تھے اور نہ ہی کوئی ریاست موجود تھی جو پولیس فورس کے ذریعے قوانین کو نافذ کرتی۔ ایک انسان کی زندگی کی حفاظت کا واحد ذریعہ یہ یقین تھا کہ جو روایتوں سے قائم تھا کہ اگر کسی کو قتل کیا گیا تو اس کی قیمت ضرور چکائی جائے گی۔ خون کے بدلے خون، جان کے بدلے جان، تھار یعنی خون کا بدلہ بدو معاشرے میں بنیادی ستونوں میں سے ایک تھا۔ آسٹریا کے مورخ گستاوی نے اس بات کی تائید کی کہ اسلام کے ظہور سے ایک صدی قبل عرب میں حالات کی وضاحت یوں کی: قبائلی گوریلا جنگ، سب کے خلاف سب، قبیلے آپس میں لڑتے، قافلوں اور شہروں پر حملہ کرتے اور لوٹ مار کر، کیونکہ عرب کے بیشتر علاقوں میں قانون کی عدم موجودگی ہی قانون تھی۔ قافلے اور بستیاں ان حملہ آور بدو قبیلوں کو خراج دیتی تھی تاکہ ان کے حملوں سے محفوظ رہ سکے۔ اگرچہ عرب کے بیشتر قبائل
خانہ بدوش طرز زندگی اپنائے ہوئے تھے، کچھ قبائل نے مخصوص علاقوں پر اثر و رسوخ حاصل کر لیا اور مستقل آبادی والے طرز زندگی میں منتقل ہو گئے۔ مکہ میں 5ویں صدی کے لگ بھگ قریش قبیلے کے ماہر تاجروں نے عملی طور پر حکومت قائم کر لی تھی، جبکہ یسر، جسے بعد میں مدینہ کہا گیا، اوس اور خزرج جیسے قبائل اور بنو نذیر اور بنو قینقاع اور بنو قریظہ جیسے یہودی قبائل کے زیر اثر تھا۔ بدو اور شہری زندگی کا تضاد۔ خانہ بدوش بدو شہری زندگی کو حقارت سے دیکھتے تھے اور شہر والوں کو دکانداروں کی قوم سمجھتے تھے، لیکن مکہ جیسے شہروں کے ابھرنے نے قبل از اسلام دور میں ایک مشترکہ عرب شناخت کے ظہور کی بنیاد رکھی۔ عرب جزیرہ نما کے سب سے اہم شہر مکہ اور یثرب حجاز کے علاقے میں واقع تھے، جو پانی کی موجودگی کے سبب ایک مناسب مستقر رہائش کے مقام کے طور پر ابھرے۔ حالانکہ عرب کا باقی خطہ شدید موسمی حالات اور سخت جغرافیہ رکھتا تھا، مکہ بطور تجارتی اور مذہبی مرکز، مکہ اس خطے کا ایک اہم تجارتی مرکز تھا جہاں سے قافلے گزرتے تھے۔ اس شہر میں خانہ کعبہ واقع تھا، جو اسلام میں تو مقدس ہے ہی، قبل از اسلام دور میں بھی عرب کے مشرک قبائل کے لیے مقدس مقام تھا۔ یہاں مختلف عرب قبائل کے بت اور دیوتاؤں کے مجسمے رکھے گئے تھے۔ یونانی مورخ سیکولس، جو 60 سے 30 قبل مسیح کے درمیان زندہ تھے، نے اپنی کتاب ببلیوتھیکا ہسٹوریکا میں عرب کی اس ویران خطے کا ذکر کرتے ہوئے خانہ کعبہ کو نہایت مقدس قرار دیا، جسے تمام عربوں کی طرف سے بے حد تعظیم دی جاتی تھی۔ مثال کے طور پہ قریش قبیلے اور مکہ کا سب سے بڑا دیوتا ہبل کا مجسمہ بھی یہاں پہ موجود تھا۔ تجارتی راستے اور معاہدے۔ بحر احمر، دجلہ اور فرات کے راستوں سے تجارتی بحری قزاقی اور رومی فارس جنگوں کی وجہ سے متاثر ہوئی تھی، تو تاجر مکہ کے راستے کو اپنانے لگے۔ بحر احمر سے آنے والا مال اور مقامی بدو قبائل کی اشیاء مکہ لائی جاتی، جہاں سے اونٹوں کے قافلے ان کو شام کی طرف لے جاتے۔ اہل مکہ نے بیزنٹائن سلطنت اور بدو قبائل کے ساتھ معاہدے کیے تاکہ ان کی تجارتی قافلوں کو محفوظ گزرگاہیں میسر ہوں۔ مذہبی اجتماع اور قبائلی اتحاد۔ چونکہ مکہ خانہ کعبہ کا گھر تھا، اس لیے یہ شہر مشرق عربوں کے لیے بھی ایک مذہبی اہمیت رکھتا تھا۔ ہر سال عرب بھر سے لوگ کعبہ کا حج کرنے اور زمزم کے مقدس کنویں سے پانی پینے آتے تھے۔ اس موقع پر جنگ و جدل روک دی جاتی، صلح کا اعلان ہوتا، جھگڑے اور قرضے نپٹائے جاتے اور مختلف قبائل کے درمیان تجارت ہوتی۔ یوں مکہ مختلف قبائل کے درمیان ایک ڈھیلا ڈھالا سا اتحاد بن گیا، جہاں سے آنے والے مہمان شہر کے اصولوں کا احترام کرتے۔ مکہ کی تجارتی صلاحیت اور اس کی مذہبی حیثیت نے اسے ایک مرکز بنا دیا، جو عربوں کو ایک قوم بنانے اور ان کی قومی شناخت قائم کرنے میں مددگار ثابت ہوا۔ عرب کا ایک اور اہم شہر یثرب تھا، جسے بعد میں مدینہ کہا گیا۔ یہ شہر حجاز کے زرخیز علاقوں میں واقع ایک زرعی مرکز تھا، جس نے اسے بحیرہ احمر کے ساتھ چلنے والے تجارتی قافلوں کے لیے ایک اہم گزرگاہ بنا دیا تھا۔ ابتدا میں یثرب پر یہودی قبائل کا غلبہ تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کئی عرب قبائل بھی یثرب منتقل ہو گئے اور انہوں نے شہر میں سیاسی اور اقتصادی اثر و رسوخ حاصل کر لیا۔ جہاں عرب زیادہ تر زراعت سے وابستہ تھے، وہیں یہودی کاروبار میں بھی سرگرم تھے۔ شہروں کے ابھرنے سے تجارت کا بڑھنا ناگزیر تھا اور تجارت کا فروغ کے ساتھ ہی سود کا رواج بھی عام ہوا، ایک ایسا عمل جو اس وقت عربوں اور یہودیوں دونوں کے ہاں رائج تھا۔ بعد میں اسلام نے اس عمل یعنی سود کو ممنوع قرار دیا۔ قبل از اسلام عرب میں مذہب، جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، قبل از اسلام عرب میں مذہب نے ایک مشترکہ عرب شناخت بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اسلام کے ظہور سے پہلے عرب کون سا مذہب اختیار کیے ہوئے تھے؟ قبل از اسلام عرب کا مذہب ایک مرکب تھا، جس میں بت پرستی، عیسائیت،
یہودیت اور ایرانی مذاہب شامل تھے۔ عرب بت پرستی یا مشرکانہ عقائد سب سے زیادہ رائج تھے۔ ہر قبیلہ، شہر یا علاقہ اپنے مخصوص دیوتا بت کو مانتا تھا جو اس کمیونٹی کی سرپرست سمجھا جاتا تھا۔ عرب جنات جیسے معقوق الفطرت مخلوقات پر بھی یقین رکھتے تھے۔ خانہ کعبہ میں دیوتاؤں اور دیویوں کے مجسمے رکھے جاتے تھے۔ کچھ اسکالرز کا تو یہاں تک بھی ماننا ہے کہ اسلام اور دیگر ابراہیمی مذاہب کے خدا یعنی اللہ کا مجسمہ بھی خانہ کعبہ میں موجود تھا۔ بعض ایسی احادیث بھی موجود ہیں جن کی صحت پر اختلاف ہے، جن میں بیان کیا جاتا ہے کہ کعبہ میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بھی تھی جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر تھی۔ مجموعی طور پر اندازہ ہے کہ خانہ کعبہ میں 360 تک ایسے مجسمے اور تصاویر موجود تھیں۔ بین الاقوامی اثرات: بیزنٹین سلطنت حبشہ، فارس اور دیگر ہمسایہ طاقتوں کے ساتھ تجارتی اور سیاسی تعلقات نے بھی عرب میں مذہبی ماحول کو متاثر کیا۔ پہلی صدی عیسوی ہی میں عرب تاجر عیسائیت کو عرب میں لے آئے تھے۔ کچھ عربوں کو سینٹ پال کی تبلیغ اور سینٹ توما کے ذریعے عیسائیت قبول کی گئی، جس کے بعد بیزنٹین سلطنت کا گہرا اثر پڑا۔ مثال کے طور پر عیسائی سلطنت جو رومی سلطنت کی ایک تابع ریاست تھی، عیسائیت قبول کر چکی تھی۔ ملک کے جنوبی حصے میں نجران کے علاقے میں حبشی عیسائی بادشاہت اکسوم کے اثر سے ایک مضبوط عیسائی کمیونٹی ابھری۔ عرب کے بعض علاقوں میں نسٹورین عیسائیت مضبوط تھی، لیکن سب سے زیادہ مقبول فرقہ مونوفیزائٹس کا تھا۔ یہودیت بھی قبل از اسلام عرب کے مذہبی منظرنامے کا ایک اہم حصہ تھی۔ رومی مظالم کے نتیجے میں یہودیوں کو عرب میں ہجرت پہلی صدی عیسوی میں ہی شروع ہو گئی تھی۔ بہت سے یہودیوں نے حجاز اور اس کے شہروں جیسے یثرب، خیبر، صدق اور ام القریہ میں پناہ لی۔ متعدد عرب بھی یہودیت قبول کر گئے کیونکہ یہ اثر ان یہودی اکثریتی شہروں میں بسنے کی شرط ہوا کرتی تھی۔ یمن میں واقع ہمیار سلطنت نے چوتھی صدی عیسوی میں اجتماعی طور پر یہودیت قبول کی، اور وسطی عرب کے قبیلے کندا جو ہمار کے متحد تھا 5ویں صدی تک ان میں سے کچھ یہودیت میں داخل ہو گئے تھے۔ حنفی مذہب اور دیگر ابراہیمی اثرات: ذرائع ایک ایسے توحیدی مذہب کا بھی ذکر کرتے ہیں جو ابراہیمی مذہب کے خدا پر ایمان رکھنے کا نام تھا، لیکن اس کا براہ راست تعلق نہ تو عیسائیت سے تھا اور نہ ہی یہودیت سے۔ بظاہر یہ مذہب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت پر مرکوز تھا۔ اس دین کے ماننے والوں کو حنفی کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ عربوں کی اکثریتی بت پرستی اور مشرکانہ رسومات کو رد کرتے تھے اور خنزیر کے گوشت کی بھی ممانعت جیسے کئی ابراہیمی اصولوں کے قائل تھے۔ اگرچہ حنفیوں کے اثر و رسوخ کا دائرہ پوری طرح واضح نہیں، لیکن بعض اسلامی روایات کے مطابق پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد کے صحابہ کا تعلق اس مذہب سے تھا۔ عرب میں کچھ اقلیتیں ایران سے آنے والے مذاہب جیسے زرتش، مزدقیت اور دیگر ادیان کے بھی پیروکار تھیں جو فارسی اثر کے تحت عرب میں متعارف ہوئے تھے۔ قبل از اسلام ریاستی نظام: ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ قبل از اسلام عرب میں ریاستی نظام نسبتاً کمزور تھا، کیونکہ عرب اکثر قبائلی انتشار اور کمزور ریاستی تنظیمات کے درمیان جھولتے رہتے تھے۔ تاہم یونانی، رومی اور میسوپوٹیمین اور فارسی ذرائع اور بعد میں اسلامی علماء کے ذریعے محفوظ شدہ عرب روایات قبل از اسلام عرب میں چند نمایاں ریاستوں کا ذکر کرتی ہے۔ کلاسیکل عرب مصنفین کے مطابق عرب خود کو دو بڑے گروہوں میں تقسیم کرتے تھے: یمانی جنوبی عرب جو قحطان کی نسل سے تھے اور عدنانی شمالی عرب جو عدنان کی نسل سے تھے۔ یہ دونوں گروہ مختلف خصوصیات رکھتے تھے جن میں سے ریاستی ڈھانچے کا فرق بھی شامل تھا۔ جنوبی عرب یعنی یمن میں ریاستیں زیادہ مستحکم تھی اور یہ سب بادشاہتوں پر مشتمل تھے۔ اس کے برعکس شمالی عرب میں زیادہ تر ڈھیلے ڈھالے قبائلی اتحاد یا دیہی ریاستیں جیسے مکہ
زیادہ عام تھی، جہاں حکومت اشرافیہ یا چند خاندانوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جنوب نسبتاً زیادہ ترقی یافتہ سمجھا جاتا تھا، کیونکہ مکہ کے ابھرنے سے پہلے جنوبی عرب ہی عرب کے اہم تجارتی راہ تھا، اور اس کا بیرونی دنیا سے خاص طور پر حبشہ جیسے ممالک سے زیادہ رابطہ تھا۔ حبشیوں کا قبضہ اور ابراہہ کا حملہ۔ اس کے بعد حبشی عیسائیوں نے جنوبی عرب پر قبضہ کر لیا اور صنعاء میں ایک چرچ تعمیر کیا تاکہ حجاج کو صنعاء کی طرف راغب کیا جا سکے، اور یوں تجارتی مرکز مکہ کی جگہ صنعاء کو بنایا جا سکے۔ اس کا نتیجہ حبشی نائب السلطنت ابراہہ اور مکہ کے درمیان تصادم کی صورت میں نکلا، جس کا ذکر قرآن میں بھی کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابراہہ نے مکہ پر ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کیا، لیکن وہ ناکام ہوا اور واپس لوٹ گئے۔ آپ جانتے ہوں گے ابابیلوں سے اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پہ مکہ کو بچایا۔ 6 صدی کے دوسرے حصے میں حبشیوں اور سنانی سلطنت ایران کے درمیان ہمیار سلطنت کے باقی ماندہ حصوں پر قبضے کی جنگ شروع ہوئی، جس میں آخر کار فارسی سنانی کامیاب ہوئے۔ کندہ سلطنت قبل از اسلام عرب کے ایک اور اہم ریاستی تنظیم کندہ سلطنت تھی، جو وسطی عرب میں ریکارڈ کی گئی پہلی ریاست تھی۔ یہ اس وقت وجود میں آئی جب قبیلہ کندہ نے 5ویں صدی کے آخر میں نجد کے تمام قبائل کو متحد کیا۔ کندہ سلطنت نے شمالی عرب میں بیزنٹین علاقوں پر کئی کامیاب حملے کیے، لیکن ساسانی سلطنت کے خلاف ایسی کوششیں ناکام رہیں۔ فارسیوں کے زیر اثر لقمیوں نے کندہ کے بادشاہ حارث ابن عمرو کو شکست دی اور قتل کر دیا، جس کے بعد یہ سلطنت زوال پذیر ہو گئی۔ مرکوزہ لقمی سلطنت مشرقی عرب میں قبیلہ بنو لخم نے قائم کی تھی۔ ابتدا میں یہ سلطنت خود مختار تھی اور ساسانی سلطنت کے ساحلی شہروں کے لیے خطرہ بنتی جا رہی تھی۔ بالآخر ساسانی بادشاہ شاپور دوم نے اس پر قابو کر لیا۔ جلد ہی لخمی دارالحکومت ہیرا ساسانیوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد لخمی سلطنت ساسانی سلطنت کی پاج گزار بن گئی، یہاں تک کہ 7ویں صدی کے اوائل میں ساسانیوں نے اسے مکمل طور پر اپنی سلطنت میں شامل کر دیا۔ اسی طرح غسانی سلطنت کا انجام بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ تقریباً 30ویں صدی عیسوی کے قریب قبیلہ از کی ایک شاخ نے یمن سے شام کی طرف ہجرت کی اور غسانی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ سلطنت مشرقی رومن سلطنت بیزنٹین سلطنت کی پاج گزار بن گئی اور اس کا دارالحکومت جابیہ میں، جو کہ آج جولان کے پہاڑوں میں واقع ہے۔ ابتدائی اسلامی فتوحات کے دوران سانی سلطنت کا وجود ختم ہو گیا، تاہم ان میں سے کوئی بھی سلطنت اتنی طاقتور یا مرکزی نہیں تھی کہ وہ تمام عربوں کو ایک ریاست میں متحد کر سکے یا بیرونی حملوں سے ملک کا دفاع کر سکے۔ عرب کے بیشتر علاقوں میں بدوی معاشرت کے غیر تحریری اصول رائج تھے، جن کی وجہ سے جنگ و جدل، بدامنی اور پہلے سے ہی مشکل حالات زندگی میں مزید ابتری پیدا ہوتی ہے۔ اگرچہ قبل از اسلام عربوں میں زبان اور کچھ روایات مشترک تھیں، لیکن وہ قبائلی تعصبات، خون کا بدلہ اور مختلف مذاہب کی بنیاد پر تقسیم تھے۔ لیکن بہت جلد عرب اور اس کے گرد و نواح ایک عظیم تبدیلی سے گزرنے والے تھے، اسلام کے ظہور اور ایک متحدہ عرب ریاست کے قیام کے ذریعے۔ اس ہسٹوریکل سیریز کو ہم آگے بھی لے کے چلیں گے، اور اس ویلاگ کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ جب اسلام عربوں میں آیا تو عرب اتنی بڑی طاقت کیسے بنے، اور پھر عربوں میں تقسیم کیسے ہوئی فرقہ واریت کی بنیاد۔ اپنے اس چینل کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ محمد کاظمی کو اجازت دیجیے۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔